10 محرم عصر کی نماز کے بعد جس نے قرآن کی یہ صورت پڑھی، دولت کے سارے خزانے مل جاتے ہیں، نہ کبھی بیمار ہوگا، نہ کبھی مالی پریشانی ہوگی، اس کی اولاد اس کے حق میں فرما بردار ہوگی انشاءاللہ۔ آج 10 محرم جمعہ یعنی یوم عاشورہ اور شب عاشورہ کا وہ دن اور وہ رات آ چکی ہے جس میں جو کوئی بھی اس صورت کا یہ عمل عصر کی نماز کے بعد کر لے تو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ انہیں ایک دن اور رات میں مل جاتا۔ اور پھر سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے یہ صورت پڑھ لی، اس کو پورا سال ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ملیں گے۔ اس کے لیے یہ دن، یہ مہینے، یہ ایسی صدیاں بعد میں موقع نہیں ملتا۔ یوم عاشورہ یعنی 9 اور 10 محرم کا دن جمعرات اور جمعہ کا آ جائے تو جس سال اس طرح ہو جائے تو پھر جو بھی یہ صورت پڑھے گا وہ ان دنوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی ہر خواہش، ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی ہر دعا قبول کروانا چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں یا بندی بننا چاہتے ہیں، اور پھر جو کوئی جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ پڑھتا ہے وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے یہ 2 دن ضائع نہیں کرنے، کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، صرف ایک صورت پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ بڑا ہی آسان سا ہے، بالکل سادہ سا ہے، اور جو کوئی اس طرح یہ صورت پڑھے گا وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہ 9 اور 10 محرم، کیونکہ آج 9 محرم الحرام تو رات جو ہوگی شب عاشورہ کی رات ہوگی، آگے جو دن ہوگا وہ دن یوم عاشورہ کا ہوگا، اور اس دن کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ عام رات نہیں ہوتی، یہ عام دن نہیں ہوتا، یہ عام مہینہ نہیں ہوتا، کیونکہ محرم الحرام کے اندر مختلف اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں، اور ان بڑے اعمال اور وظائف میں سے یہ ایک عمل یہ بھی آپ کو عرض کر رہی ہوں کہ یہ سورج جو بھی پڑھے گا، اگر غریب ہے، فقیر سے فقیر ہے، تو وہ بھی اس دن وہ تمام انوار و تجلیات، وہ تمام برکتیں حاصل کرے گا جو ساری زندگی نہیں کر سکا۔ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کی حاجتیں پوری ہوں گی، کیونکہ دیکھیں محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اسی لیے یہ حرمت والے مہینہ۔ پھر اس کے اندر جو یوم عاشورہ ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ محرم کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اسی لیے اس سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اس مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کی، اللہ کی رحمتیں حاصل نہیں کی اور اپنی حاجتیں اور دعائیں پوری نہیں کروا سکے، تو پھر صرف ایک بار آپ یہ پڑھ کے دیکھو، اس کے ذریعے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، تمہیں پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، تمہارے دل کو سکون آ جائے گا۔ اس لیے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس میں آپ نے صرف چند چیزوں کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بلائیں دور ہوں گی، رزق بے تحاشا اضافہ ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اب یہ بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سننا اور سمجھنا ہے۔ ہماری دعا ہے یوم عاشورہ کے دن ہر سال ہوتی ہے، کئی لوگ، سینکڑوں لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میں چند ایک مسائل ذکر کی ہیں، لیکن جب کوئی بندہ اس کا ورد کرتا ہے تو تمام کے تمام مسائل وہ بری ہو جاتے ہیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد یہ عمل نہیں کر لیتے، اس وقت اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، کیونکہ اب تو انعام لینے کی بات ہے، اب تو آپ نے انعام لینا ہے، اب اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے، کیونکہ اب جو چیزیں آپ کو عرض کی ہیں یہ آپ کے لیے بڑی قیمتی ثابت ہوں گی۔ جب آپ پڑھیں گے تو جو عمل پڑھنا ہے اس کو ذرا سنیے گا۔ اب اسی جگہ بیٹھے رہیں، بات بھی نہیں کی، کلام بھی نہیں کیا۔ اب جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بڑا ہی سادہ سا ہے، بڑا ہی آسان سا ہے۔ آپ نے ذکر کرنا ہے، افضل ذکر، جو سب سے بہترین ذکر ہے، جس کو افضل ترین ذکر کہا گیا ہے، اس کا ذکر کو آپ نے کرنا ہوگا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ صرف پڑھتے ہیں، اگر آگے جو محمد الرسول اللہ ہے نہیں پڑھتے، آپ نے مکمل پڑھنا، اور پڑھنے کی تعداد بھی فقط صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، 10 بار آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، اور یہ 10 بار ذکر کرنا صرف 10 بار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے یہ وہ ذکر ہے جب 10 محرم شب عاشورہ یا یوم عاشورہ کو اس طرح پڑھیں گے تو گناہوں کی معافی ملتی ہے، اللہ پاک راضی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وظائف، یہ عمل جس کو انبیاء کرام نے پڑھا، جس کو رسولوں نے پڑھا، جو سب سے افضل ترین ذکر جس کو قرار دیا گیا ہے، اس لیے وہ لوگ افضل ترین لوگ بن جاتے ہیں، وہ بہترین انسان بن جاتے ہیں جو اس ذکر کو کرتے ہیں۔ جب آپ نے ان الفاظ کو توجہ کے ساتھ سن لیا، سمجھ لیا، کیونکہ اس کا ورد انسان کے دل کو منور کرتا ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ جنت میں داخلے کی ضمانت بھی ہوتا ہے۔
اس لیے جو شخص خالص نیت اور یقین کے ساتھ اس کلمے کا ورد کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور میزان میں سب سے بھاری ہو جائے گا۔ تو جب آپ نے اس تعداد کے برابر اس کو پڑھ لیا تو اس کے بعد آگے جو ورد آپ نے کرنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے یہ ذکر بالکل آسان سے اذکار ہیں، اس میں کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کی زبان پر آخری کلمہ ادا ہو جائے اس کے لیے جہنم کی آگ اور جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، کیونکہ روز قیامت اعمال کے ترازو میں اس کلمے کا ثواب تمام نیکیوں سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے، ہمیں اس انعامات حاصل کرنے چاہیے۔ تو جو ذکر میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جنت کا خزانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اس جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا گیا، کیونکہ غموں پریشانیوں کا اس کے ذریعے خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے معمولی اور ہلکی بیماری رنج و غم ہے۔ یعنی کہ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ اپنی امت کو جنت میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کا حکم دیا، اور وہ پودے کیا ہیں؟ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہیں۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف بالکل مختصر سی تعداد ہے، ان اعمال اور وظائف کے اندر آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آگے جو کلمات آپ نے پڑھنے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کی پیدا فراہمی فرما دے گا۔ اس نے آپ نے آگے استغفار کو پڑھنا ہے، یہ 3-4 چیزوں کا عمل ہے۔ اس کے بعد 4 طرح کا ذکر آپ نے کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا تمہاری نسلیں پر اللہ کی رحمت کیسے موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے، اور آپ کو دیکھنے والے بھی تعجب میں مبتلا، حیرانگی میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ اب جو آپ کا ذکر کر رہے ہیں یہ بڑا استغفار ہے۔ اس سے آپ کے گناہ دھل جائیں گے، گناہوں کی معافی مل جائے گی، آپ کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، اللہ پاک راضی ہو جائیں گے۔ اور در حقیقت جتنے اعمال، جتنے وظائف، جتنی عبادت ہوتی ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے تو پھر دعا مانگتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ شہدائے کربلا کی روح کو احسال ثواب پیش کر کے آپ نے 3 مرتبہ اس طرح کرنا ہے: یا ارحم الراحمین، صدقہ شہدائے کربلا کا میری فلاں مشکلیں آسان کر۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ دعا کے بعد آپ نے اگر پڑھ لیے تو آپ کی دعا کی قبولیت یقینی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اب جو آپ نے پڑھنا ہے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہاں تک آپ اس کا ورد کریں گے۔ اس ورد کے بعد پھر دوبارہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس ورد کو بھی آپ نے فقط 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سورہ اخلاص کی بات کرتے ہیں، اس کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ کے آپ نے اس سورت کو نہیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی مزید برکتیں بڑھ جائیں گی۔ اب اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ آئیں ہم ایک اجتماعی دعا کرتے ہیں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا اور نہایت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر بھی دعائیں کرتے ہیں اور اپنی اصلاح، امت مسلمہ کی بھلائی، امت و سلامتی اور مغفرت کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے پروردگار، محرم الحرم کے مقدس مہینے کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما اور برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں اور تمام محرومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے رب العالمین، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، مسلمانوں کے درمیان محبت، اتحاد اور اخوت پیدا کر دے۔ دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان مصیبت، ظلم، جنگ، بھوک یا بیماری کا شکار ہیں، ان کی مشکلات آسان فرما اور انہیں امن و سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن، ترقی، خیر و برکت عطا فرما، ہمیں رزق حلال، صحت کاملہ اور زندگی میں آسانیاں نصیب فرما، ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور خوشحالی پیدا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمیں حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی سیرت سے حق پر ثابت قدم رہنے، صبر، قربانی اور دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، نئے سال اسلام کو ہمارے لیے خیر، برکت، امن اور ایمان اور کامیابی کا سال بنا دے، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ آخر میں اللہ پاک جن لوگوں نے کمنٹس میں اپنی دعاؤں کے لیے کہا ہے
خاص ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے لیجئے، آمین یا رب العالمین۔